میزبان سید فیاض حسین نقوی، اور ہم علم نیوز کی طرف سے آپ کو ہمیشہ ایسے پروگراموں سے، ایسی انفارمیشن سے باخبر کرتے رہتے ہیں کہ جو آپ کے لیے بھی ایک اچھی چیز اور علم میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ہمارا شہر شیفیلڈ ہر لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ برطانیہ میں یہ چوتھا بڑا شہر ہے، اور اس کے اندر ہمارے ہاں پاکستانی کمیونٹی ایک خاص امتزاج رکھتی ہے، اور اس مزاج کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ شیفیلڈ برطانیہ کا چوتھا بڑا شہر ہے، اور یہاں پر بسنے والے بزنس مین، سیاستدان اور ثقافتی لوگ، کلچرل لوگ اپنے اپنے طریقے سے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ آج جس ہستی کا میں آپ سے تعارف کروانے جا رہا ہوں وہ شیفیلڈ کی ایک نامور شخصیت راجہ منور خان صاحب ہیں، کہ جو یہاں پر ایک خاص اپنے بزنس میں نام رکھتے ہیں، اپنے شہر کے اندر ایک خاص شخصیت ہیں۔ ان کا نام اور مقام سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو شہر کا ناواقف ہو، لیکن انہوں نے جو ایک نیا قدم اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، ہم اس طرف آپ کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ راجہ منور خان جو سیاست میں قدم رکھتے ہوئے پاکستان جا رہے ہیں، اور یہاں سے جا کر وہاں پر پاکستان کی اور آزاد کشمیر کی سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں، یہاں کے تجربے کو اپنی قوم، ملک اور ملت کے لیے وہاں جا کر اجاگر کرنا چاہتے ہیں، یہاں کے دیکھے ہوئے نظام کو، خوبصورت نظام کو وہاں پر لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس چیز کی یقیناً اشد ضرورت ہے، جس کو نہ صرف انہوں نے بھانپا ہے بلکہ ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں نے بھی اس کو بھانپ لیا ہے۔ موجودہ دور کی دور حکومت نواز شریف کی جو نئی حکومت آئی ہے، انہوں نے بھی ایک خاص شخصیت کو، جو کہ برطانیہ میں پہلے ایم پی رہ چکے ہیں، سیاست کر چکے ہیں اور سیاستدان ہیں، بڑے نامور ہیں، ان کو یہاں سے لے جا کر وہاں پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کو تعینات کیا ہے، نامزد کیا ہے، تاکہ وہ یہاں کے تجربے کو وہاں پر لاگو کر سکیں، اور یہاں کے جو لوگ مسائل جانتے ہیں یا ان کا جو تجربہ ہے اس سے وہاں استفادہ حاصل کیا جا سکے۔ یعنی کہ تمام تر سیاستدان اب اس طرف توجہ دے رہے ہیں کہ اگر یہاں کے لوگ وہاں جا کر سیاست کریں اور یقیناً اپنے ملک اور قوم کی اچھی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ منور خان صاحب ہیں، اور منور خان صاحب سے آئیں ہم آپ کو ملواتے ہیں۔ جو اس وقت نامور سیاستدان میاں محمد نواز شریف، تو انہوں نے بھی اس مسئلے کو بھانپ لیا ہے کہ اگر بیرون ممالک میں بسنے والے لوگوں سے جو تجربہ کار ہیں ان کے تجربے سے استفادہ حاصل کیا جائے تو ملک کے نظام کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے برطانیہ کی ایک عظیم ہستی کو، جو کہ برطانیہ کے اندر سیاسی اور سماجی حلقوں میں بہت کام کر چکے ہیں، چودھری محمد سرور، ان کو یہاں سے بلا کر پاکستان میں پنجاب کا گورنر نامزد کیا ہے، اور وہ اس وقت پنجاب کے گورنری کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ تو تمام تر سیاستدان یہ جان چکے ہیں کہ اگر بیرون ممالک میں بسنے والے وہ لوگ جو سیاست کو ایک اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور بیرونی تجربہ رکھتے ہیں، اور بہت سا علمی اور ثقافتی اور کلچرل ڈیفرنس کو ختم کرنے کے لیے بہت سی ان کے پاس سوچ، فہم و فراست ہے، اس کو اگر اپنے ملک کے اندر یوٹیلائز کیا جائے تو وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو یہاں سے وہاں جا کر ملک کی خدمت کر سکتا ہے۔ تو ہمارے راجہ منور خان صاحب جو یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، آئیں ناظرین ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں کہ وہ کون سے باتیں، کون سے جذبات اور کون سے خیالات لے کر جا رہے ہیں۔ السلام علیکم راج صاحب۔ وعلیکم السلام۔ راج صاحب، سب سے پہلے تو علم نیوز کی طرف سے ہم آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا، کہ آپ پاکستان کی اور خصوصاً آزاد کشمیر کی صحت کو درست کرنے کے لیے، کامیابی اور کامرانی کے لیے یہاں پر ایک اچھا نظام اور اپنی کامیاب زندگی کو چھوڑ کے اس ملک کے غریبوں کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو یقیناً اس کام کو خیر مقدم کرتے ہیں۔ تو یہ جذبہ کیسے آیا، پہلا سوال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، میں تقریباً 1985 سے لے کر آج دن تک اپنے ملک کی سیاست میں انوالو رہا۔ اپنے جتنے بھی ہمارے سابقہ ایم ایل اے سے، ان سے ہمارا کلوز ریلیشن شپ رہا۔ یہاں بھی جو ایم پیز اور کاؤنسلر حضرات ہیں ان سے میری اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے۔ سیاست میں شوق رکھنا میرے خیال میں ہر انسان کو ہونا چاہیے، جس کو اپنے ملک اور
اور قوم کی فکر ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ہی حصہ لے کر آپ اپنے ملک کے حالات تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہمارے آزاد کشمیر میں بے شمار مسائل ہیں، وہ ایسے مسائل ہیں جو میرے نزدیک بہت معنی رکھتے ہیں۔ میں ڈیپلی ان کو محسوس کرتا ہوں کہ ہم لوگ 2013 جا رہا ہے اور ہمارے پاس ہمارے لوگوں کے پاس بنیادی چیزیں بھی ابھی تک دستیاب نہیں ہیں، جیسے کہ صاف پانی نہیں ہے، ہمارے سڑکوں کا وہاں حال یہ ہے کہ وہ گاڑی چلانے کے لائق نہیں ہے۔ تو میں بھی اکثر جاتا رہتا ہوں، پچھلے سال میں 3 دفعہ گیا ہوں، میری ساری فیملی وہاں ہے، میری بنیادی تعلیم وہاں ہے، اور جب بھی جاتا ہوں حالات جوں کے چوں ہوتے ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوئے۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر میرے جذبات ہمیشہ مجھے مجبور کرتے رہے کہ بھئی یہ سب کچھ چینج ہو سکتا ہے اگر تم خود کرنا چاہو تو حصہ لو سیاست میں اور لوگوں کے لیے کام کرو ایک نیتی سے، تو چینج آ سکتی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ یہ آسان کام نہیں ہے کہ اپنے کاروبار کو نظر انداز کر کے اپنا، میری فیملی ہے یہاں، دوست یار ہیں یہاں، وہ سب کچھ چھوڑ کر وہاں جا کے، مگر میرے اندر ایسی ہمدردی ہے، ایسا پیار ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، کہ اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ جو رہتی زندگی ہے وہ انشاءاللہ ان کی خدمت کرنے میں گزاروں گا۔ بہت اچھا آپ نے کہا کہ بنیادی سہولیات وہاں پر نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پر تو ہر چیز موجود ہے، اور یہاں کے جو سسٹم کو اگر وہاں پر لاگو کیا جائے تو کتنا استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور کتنا سود مند ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو وہاں لاگو کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس نے مجھے ڈرائیو کیا وہاں جانے پر، کہ یہاں کا جو بھی ایکسپیرینس میرے پاس ہے، میں یہاں کے پولیٹکس کو کلوزلی آبزرو کرتا ہوں، کلوزلی آبزرو کر کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ قوم، اس نے جو کچھ حاصل کیا سب کچھ ہے ان کے پاس، یہ ڈیولپڈ کنٹری ہے، اکانومی میں بہت معنی رکھتی ہے، دنیا کی ایک پاورفل کنٹری ہے، انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انہیں اپنے ملک سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے۔ اور جب میں نے دیکھا کہ مجھے برطانیہ کے لوگوں کو اپنے ملک سے بہت پیار ہے، یہ اپنے قانون قاعدے کا بھی احترام کرتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے یہ ملک کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ چیریٹیبل لوگ ہیں، قانون قاعدے کی پاسداری کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم اپنی عوام میں تب لا سکتے ہیں کہ ان کو بھی ایک میرٹ پر ٹریٹ کیا جائے۔ یہ سفارشی نظام جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں سب سے بڑا پرابلم اب ایجوکیشن کا ہے، ایجوکیشن جہاں جہاں بھی ہے وہ ملک ترقی کر گئے ہیں۔ ہماری بیسک ایجوکیشن آزاد کشمیر کے حالانکہ ہائی سکولز تک مفت ایجوکیشن ہے، مگر اس کا سٹینڈرڈ معیار جو ہے اس میں بہت امپرومنٹ چاہیے، اور قانون کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم امپلیمنٹ کریں تو وہاں بھی چینجز آ سکتے ہیں۔ بنیادی سہولیات پر آپ بات کر رہے ہیں کہ تعلیم ہونی چاہیے، وہاں پر یہ جو ایک کلچر ہے پرچیز سسٹم یا رشوت والا کلچر ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ اس کو وقت سے، تعلیم سے، یا اویئرنیس سے، کس سے ختم کر سکتے ہیں؟ انفارچونیٹلی کرپشن کا لیول ایسا ہو گیا ہے ہمارے ملک میں کہ یہ اوور نائٹ تو یہ کریکٹ نہیں ہو سکتا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم میں ہی توجہ دے کر ہم اپنی تعلیم بہتر کریں اور سر عام کریں، ہر آدمی کے پاس تعلیم ہو، تو یہ کچھ ٹائم میں 10-20 سال کے بعد انشاءاللہ چینجز آنی شروع ہو جائیں گی، اور ہمارا ملک ایسا ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں باقی ریسورسز سب موجود ہیں، اور جتنے بھی باقی کے پرابلمز ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تعلیم میں انشاءاللہ فوکس کروں گا، اس کو امپروو کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے لیے بھی میرے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں، وہ جا کے وہاں میں امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے، اور ابھی گورنر پنجاب نون لیگ کے آئے اور آپ کی ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، تو سیاسی کوئی اس کے اوپر یعنی کہ گفتگو ہوئی کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہاں سے جو لوگ جا کے وہاں سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں ہمیں مل کے سب کو چلنا چاہیے، انہوں نے یقیناً آن ریکارڈ بھی آپ کو آفر کی تھی، تو اس پر کیا کہتے ہیں آپ؟
دیکھو گورنر پنجاب صاحب کا اور میرا قصہ کچھ مختلف نہیں ہے بلکہ ملا جلا ہوا ہے یہ کہانی. اب گورنر پنجاب جو چودھری سرور صاحب ہیں وہ وہاں یہاں پہ ایم پی تھے, عرصے دراز سے وہ ایم پی تھے. ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی یہ سب کچھ چھوڑ کر, وہ بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں اسکاٹ لینڈ میں, یہ سب کچھ چھوڑ کر گئے کیونکہ ان کو پیار تھا اپنے ملک کا, اور وہاں بھی وہ کچھ خدمات انجام دینا چاہتے تھے اپنے لوگوں کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قدم ہے ان کا, اور بہت ہی فائدہ مند قدم ثابت ہوگا انشاءاللہ ان دا کمنگ ایئرس. ہماری پاکستان اور یو کے کی ریلیشن شپ میں بھی بہت بڑا فائدہ ہوگا, اور جتنے بھی ہمارے اوورسیز نیشنلس ہیں بالخصوص ان کے لیے چودھری سرور صاحب بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو میرا جو ہے انشاءاللہ یہی ہے, بلکہ میں ایک اور چیز بیک آف مائی مائنڈ رہتی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب وہاں جاؤں تو ہمارا جو اوورسیز پاکستانیوں کے بالخصوص یو کے میں رہنے والے ان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ مضبوط رشتہ رہے اپنے ملک سے. یہ رشتہ قائم دائم رکھنے میں انشاءاللہ میرا اہم رول ہوگا. وہاں پر بنیادی سہولیات میں صحت کا بڑا, یعنی کہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کی حالت بالکل بے گزری ہے. اس کے اوپر یہاں بہت سی چیریٹی ایسی ہیں جو سکول وہاں بنا رہی ہیں, ہاسپٹلز بنا رہی ہیں, تو کیا آپ نے بھی کوئی سوچا ہے کہ یہاں سے چیریٹی بھی کوئی ایسی کی جائے کہ اپنے علاقے کی, جب تک آپ سیاست میں نہیں پہنچ پاتے تب تک کوئی چیریٹی ورک بھی ساتھ کیا جائے, یا اس کے اوپر آپ پہلے سے کوئی کام کر رہے ہیں؟ جی صحت کا جیسے آپ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا بھی برا حال ہے. وہ بھی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو انفارچونیٹلی ٹوٹل کلپس کی طرف ہے. وہ کرپشن کی نظر ہوا ہے. اگین ایجوکیشن کی طرح وہ بھی ہمارے ملک میں آزاد کشمیر میں مفت علاج ہے, ہاسپٹلز موجود ہیں, ڈاکٹرز موجود ہیں, مگر اس اسٹینڈرڈ یا لیول پہ علاج موجود نہیں ہے عوام کے لیے. تو اس پہ میری نظر ہوگی انشاءاللہ. ونس اگین میں اپنے سیاستدانوں کو, حکومت کو اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ یہ قانون قاعدہ جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. رہا سوال جو کہ میں سیاست میں جا رہا ہوں, تو میں نہیں سمجھتا کہ میں اگر کہوں کہ میں اور بھی بہت کچھ کروں گا سیاست کے بعد. سیاست تو خود چیریٹی ہی ہوتی ہے. خود چیریٹی ہے, خود خدمات ہے لوگوں کے لیے. تو انشاءاللہ اس میں جا کر میرا پازیٹیو رول ہوگا, اور کوشش یہی ہوگی کہ عوام کی خدمت کی جائے. اچھا, ایک اور بڑا رکھنا ہے کہ جو بیچارے یہاں لوگ بستے ہیں اور پھر ان کے پاس وہاں جو جائیداد ہوتی ہے, زمین ہوتی ہے, اس کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک آپ کے سامنے کل بھی ایک کیس آ رہے تھے, پرسوں بھی ہم نے دیکھا کہ کیس آ رہے تھے. تو اس کے بارے میں آپ عملی جامہ یعنی کہ حکومت کے ساتھ مل کے, کیونکہ آپ نون لیگ سے ہیں, اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے, تو میاں صاحب کے ساتھ مل کے یا میاں شہباز شریف سے مل کے یا گورنر صاحب سے مل کے کوئی ایسا لایا عمل, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک کوئی کمیٹی بنائیں گے, تو وہ اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی کمیٹی ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کام ہے. ہمارا تو پی ایم ایل نون نے پہلے بھی سیل قائم کیا ہوا ہے یو کے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آل اوور دا ورلڈ ہونا چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. یہ سیریس پرابلم ہے کہ ہماری جائیداد پہ قبضہ ہو جاتا ہے, مگر خالی میرے خیال میں سیل بنانے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. آئی مسٹ کم بیک ونس اگین ٹو پرابلم آف لا اینڈ آرڈر. وہاں قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر کسی کو سزا ملے گی اس جرم میں, تو دوسرے لوگوں کے لیے یہ وارننگ ہو جائے گی کہ ہم بلا وجہ کسی کی جائیداد پر قبضہ نہیں کر سکتے. تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو میرا یہ کام ہوگا کہ اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا ایشو کو, کہ یہ قانون قاعدہ جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے. مگر یہ تو بہت سراسر جاتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کہو کہ تم اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کرو, آؤ یہاں رشتے قائم رکھو, پھر ان کی جائیدادوں پہ قبضہ ہو جائے اور پھر جو کرتے ہیں ان کو سزا بھی نہ ملے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اس کے خلاف میں انشاءاللہ کمپین کروں گا. میاں صاحب کی حکومت ہے اس وقت نون لیگ کی, اور آپ کا تعلق نون لیگ کے ساتھ, آپ نے نون لیگ ہی کیوں جوائن کی, اور انہی کی حکومت میں جا رہے ہیں اور الیکشن پہ لڑنے کے لیے اپنی زمین ہموار کر رہے ہیں, یا کوئی پہلے سے ہی منصوبہ تھا آپ کا؟ جی نون لیگ میاں صاحب سے ہمارا سیاسی جو ہے بہت پرانے تعلقات اس لیے ہیں کہ ہم مسلم کانفرنس میں تھے. مسلم کانفرنس جو ہے آزاد کشمیر کی بڑی جماعت تھی, اور ہمیشہ مسلم لیگ کے ساتھ ان کا کلوز رشتہ تھا. اور وہاں پرابلمز ہوئے ہماری جماعت کے اندر, مسلم کانفرنس کے اندر.
انفارچونیٹلی ہمارے جو تب کے لیڈر تھے وہ ان کا کوئی ڈکٹیٹرشپ مائنڈ بن گیا تو ہم مجبور ہو گئے. تو جب پھر ایک پارٹی کو سلیکٹ کرنا ہوا تو ہمارے تعلق ہمیشہ ہی پی ایم ایل سے رہے. وہ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو اس لیے جوائن کی ہے کہ وہ بہتر پرفارم کرتے ہیں. پارٹیز بہت ساری ہیں پاکستان میں اور پی ایم ایل نون نے اس کو پھیلا دیا ہے. ذات کشمیر میں اسٹیبلش ہو گئے ہیں. پچھلا الیکشن ہم لڑے اور تقریباً 11 سیٹیں لے گئے اور آئندہ انشاءاللہ جو الیکشن آنے والا ہے یہ وہاں پی ایم ایل نون ہی جیتے گی. ہماری پالیسیز درست ہیں, عوام دوست ہے یہ پارٹی انشاءاللہ اور یہ ثابت ہو جائے گا اگلے الیکشن میں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا یقیناً عوام کو بھی پتہ ہے کہ آپ کا جو حلقہ ہے, حلقہ چڑھوئی 4, حلقہ 4 میں جا رہے ہیں جہاں چودھری محمد یاسین ایک بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کے مقابلے میں آپ جا رہے ہیں اور آپ کو تو بہت محنت کرنی پڑے گی. یا ان کے خلاف کوئی ایسا کینڈیڈیٹ مضبوط نہیں تھا اور اب آپ مضبوط کینڈیڈیٹ بن کے جا رہے ہیں تو یقیناً ایک مارکا آرائی خوب ہوگی, خوب جمے گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک یعنی کہ بڑی طاقتور اور صحت مند جو ہے ایک اپوزیشن جا رہی ہے؟ یہ جو سوال ہے آپ کا کہ ہمارا حلقہ, اس میں کوئی شک نہیں. مشکل حلقہ اس لیے ہے کہ ایک بڑا حلقہ ہے اور وہاں ماشاءاللہ ہر ایک برادری کا بہت بڑے بڑے گروہ میں ہیں. وہ چودھری یاسین جو ہے 2-3 دفعہ الیکشن جیتا, مضبوط ہے. وہ میں تو کہوں گا کہ کرپشن میں مضبوط ہے. ہمارے پاس کینڈیڈیٹس بہت ہیں اور یہ نہیں کہوں گا کہ وہ مضبوط نہیں. انفارچونیٹلی ہم میں اتفاق نہیں تھا. اس میں میرا مین رول ہے انشاءاللہ ادا ہوگا. میں اپنا رول پلے کروں گا کہ سب سے پہلے میں اپنی پارٹی میں یونٹی پیدا کرنے کی کوشش کروں گا اور پھر جماعت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم میں سے کون الیکشن لڑے گا. میری پالیسی ہمیشہ رہی ہے کہ جماعت کے فیصلے کو میں لابیک کروں گا. وہ چاہے کسی اور کو ٹکٹ دیتے ہیں مجھے دیں تو بسم اللہ, اگر نہیں ملے گا تو جس کو بھی ملے گا میں انشاءاللہ اس کی کیمپین کروں گا اور اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کروں گا. میرا یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں اور اتنی محنت کرتے ہیں, صاف ظاہر ہے کہ آپ کے اچھے تعلقات ہیں ڈائریکٹ میاں صاحب کے ساتھ, شہباز شریف کے ساتھ یا گورنر صاحب کے ساتھ یا بڑی بڑی سیاسی جتنی بھی شخصیات ہیں آپ کے کشمیر کی, ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. اگر پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ سیاست میں حصہ نہ لیں تو کیا آپ واپس آ جائیں گے یا وہیں رہ کر سیاست کریں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ قیادت سے میرے تعلق ہیں, مگر اگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں فرنٹ رنر نہیں ہوں یا وہ مجھے ٹکٹ کے حوالے سے اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے تو میں ان کے فیصلے کو انشاءاللہ لبیک کرتے ہوئے واپس آنے کا سوال جو ہے نا, جب آدمی نکل جائے میدان میں خدمت کے جذبے سے تو پھر تو وہ بات نہ ہوئی نا, وہ جذبہ نہ ہوا نا کہ اس میں یو ٹرن لینے والا آدمی نہیں ہوں. میں انشاءاللہ وہاں رہوں گا, فائٹ کروں گا. خدمت, عوام کی خدمت کرنے کے لیے ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے, وہ میں انشاءاللہ کرتا رہوں گا. اور سیاست بڑا لمبا کھیل ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ میری محنت پہ ہی رزلٹ ہوگا انشاءاللہ. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جو جا کر مجھے سب سے پہلے کرنی ہے, کیونکہ آپ عنقریب ایک قافلے کے ساتھ وہاں جا رہے ہیں اور جانے کے بعد آپ یقیناً پہلا جو آپ کا استقبال ہوگا وہ بڑا خاص ہوگا. تو اس استقبال کے بعد آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے کہ مجھے سب سے پہلے اپنے علاقے کے اندر یہ چیز کرنی ہے اور سیاسی لوگوں کو ملانا ہے, مل کے بٹھانا ہے, یا اتحاد بنانا ہے, یا اپنی کمپین کو شروع کرنا ہے؟ جی, میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں نیا ہوں, وہاں جا رہا ہوں, بہت بڑے استقبال کا بندوبست ہو رہا ہے. میری پرائیورٹی یہ ہے کہ وہاں جا کر یونٹی پیدا کرنی ہے اپنی پارٹی کے اندر. تو اس کے لیے مجھے جتنے بھی امیدوار ہیں جماعت کے اندر ان کے ساتھ میری میٹنگز ہوں گی اور فل فور ہوں گی اور جو بڑے کارکنوں ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوں گی انشاءاللہ. اس کے بعد کیونکہ میں نیا ہوں, میں محنت کروں گا اپنے حلقے کے اندر اپنے آپ کو متعارف کرنے کے لیے. تو دیکھو ڈے ٹو ڈے مسائلز بہت ہیں وہاں, ان کو میں ڈیل کروں گا ڈے بائی ڈے انشاءاللہ. آپ کا یہاں سے ماشاءاللہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کافی سارے لوگ آپ کے ساتھ, پہلے تو یہ جمیل غفران جائے گا آپ کو ایئرپورٹ پر سیاف کرنے, اور بہت سے لوگ آپ کے ساتھ آپ کی فلائٹ میں جا رہے ہیں کہ جیسے کہ بڑے بڑے سیاستدان یہاں سے جاتے ہیں. آپ یقیناً اپنے حریف کو
अपने मद्दे मुकाबिल को दिखा रहे हैं कि माशाल्लाह भी एक बड़ा सियासतदान आ रहा है, तो वहाँ पर भी इसी तरह इस्तकबाल होगा, बहुत से लोग आके इस्तकबाल करेंगे और आपको एक जमे गफरान लेके जाएगा। तो पहले आप कहाँ जाएंगे? सीधे आप अपने हल्का शहडोई में जाएंगे या इस्लामाबाद क्याम करेंगे या क्या होगा? मेरा इस्तकबाल जो है वो इंशाल्लाह सारा हल्का देख लेगा, वो हज़ारों की तादाद में बंदोबस्त हो रहा है वहाँ। मेरे साथ जो मेरे दोस्त जा रहे हैं, ये कोई ओवरनाइट हमने फैसला नहीं किया कि हम जाके अपने हल्के में सियासत करेंगे या कोई इलेक्शन की तैयारी करेंगे। ये एक बहुत लंबी सोच के बाद एक नतीजे पे हम सब पहुँचे हैं कि हमें ये कदम उठाना चाहिए और पार्टी के लिए काम करेंगे। जो हमारे मद्दे मुकाबल है वो एक बड़ा सियासतदान है और हमसे वाकिफ़ है, इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो हमने ये जज्बा लेकर जाना है कि अवाम की खिदमत करनी है। मैं तो किसी इस हक में नहीं है कि जहाँ वहाँ जाकर कोई अपना आप मनवाना है बदमाशी के ज़रिए से, और ये इंशाल्लाह खुले और सरेआम कहूँगा कि बदमाशी होने भी नहीं दूंगा। बदमाशी नहीं दूंगा, लेकिन आप काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं? इंशाल्लाह मेहनत करके आगे बढ़ना करेंगे, मेहनत करेंगे, अपनी पार्टी में यूनिटी पैदा करेंगे, और यूनिटी भी हमारी पार्टी में हुई तो फिर मेरे ख्याल में वहाँ मसला कोई नहीं है, वो सीट हम जीत के ही मैं दोबारा सवाल दोहराऊंगा कि 11 तारीख को गलबन आप यहाँ से जा रहे हैं काफिले की सूरत में, तो जब वहाँ पहुँचेंगे तो आप सबसे पहले आप कहाँ इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ क्याम करेंगे या सियासी लोगों को मिलेंगे या जाते ही जलसा करेंगे, या उसके बारे में अभी तक जो प्लानिंग हुई है क्या बता सकते हैं हमें या आवाम को? हमारा जो प्रोग्राम है, हम 11 अक्टूबर को यहाँ से फ्लाई कर रहे हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ। 12 तारीख में हम इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं और 12 तारीख हमने इस्लामाबाद में क़याम करना है, क्योंकि हमारे हायरार्की हमारी पार्टी की क़यादत से हमारी मीटिंग्स हैं, वो हम मीटिंग्स करके इंशाल्लाह दूसरे दिन 13 तारीख को मैं अपने हल्के में गुलपर स्टेशन पे जो मेरा पहला इंशाल्लाह खिताब होगा, वहीं बहुत बड़ा इस्तेमाल होगा, और वहाँ से फिर हम रैली के ज़रिए पूरे हल्के से निकलते हुए चुड़वी से निकलते हुए जो हमारा बड़ा शहर है हल्के का, उससे निकलते हुए अपने घर बल बरनाम पर पहुँचूँगा इंशाअल्लाह। अच्छा, तो आपके साथ यहाँ से जो लोग जा रहे हैं वो एक सियासी आपके दोस्त हैं, मददगार हैं, मुआमिन हैं, या आपके साथ वैसे उनकी दोस्ती है, या मुख्तलिफ पार्टी के या यहाँ के लीडर हैं या वहाँ की सियासत को वो बखूबी जानते हैं, वो भी यानी कि मुस्लिम लीग नून के ही हैं? जी, वो PML नून के हैं, कुछ तो मेरे पुराने साथी हैं, बचपन के दोस्त हैं, सियासत में हैं। उनको बेसिकली वो इसलिए जा रहे हैं कि हमारी सोच है कि उनको भी ये जज्बा लेकर जा रहा है कि उन्होंने अपने मुल्क की सियासत में हिस्सा लेना है, अवाम के काम करने हैं, तो उन्होंने ही मुझे इनकरेज किया है। अब वो मेरे साथ इसलिए जा रहे हैं कि वो तो ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हमने चलाना है, और अच्छे दोस्त हैं वो। ये नहीं मुझे ये नहीं कि आगे करके तो बस खुदा हाफिज, उन्होंने जाकर वहाँ रहना है मेरे साथ। मेरे एडवाइज़र हैं, उनमें से सीनियर एडवाइज़र्स भी हैं, उनको सबको दर्द है अपने मुल्क का, प्यार है जैसे मुझे। एक ज़ाती सा सवाल कि जितने भी सियासतदान जाते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर हो, नवाज शरीफ हो या मुशर्रफ साहब हो या कोई भी जब सियासतदान जाते हैं, बड़े बड़े सियासतदान, आम सियासतदान, तो वो अपनी फैमिलीज को वो छोड़ जाते हैं और अकेले जाते हैं। क्या आप भी इसी तरह ही जा रहे हैं या फैमिली साथ ले जा रहे हैं? जी नहीं, फिलहाल तो मेरी फैमिली यहाँ ही रहेगी, मगर ये अकेला मेरा फैसला नहीं होता, फैमिली इंशाल्लाह जहाँ मैं रहूँगा वहाँ ही रहेगी। ये सियासतदान क्यों ऐसा करते हैं कि फैमिली को छोड़ के चले जाते हैं और खुद अकेले जाके अपनी जंग लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, तो फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते? देखो जी, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है ना सियासतदानों की, कि सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। किसका जी चाहता है कि आप अपनी फैमिली को छोड़कर आप 6-6 महीने या साल लोगों के काम करते फिरें? ये जज्बा है, जज्बा है। इंशाल्लाह आने के वक्त में इंशाल्लाह अगर मैं वहाँ सेटल हो गया, जो कि मेरी कोशिश है, तो मेरी फैमिली भी वहीं रहेगी। वैसे तो मेरे बड़े बच्चे हैं जिनका अपना कारोबार है, जैसे आप जानते हैं, वो तो यहाँ इस्टेब्लिश्ड हैं, काम करेंगे, तो फैमिली जो है कि बाकी की फैमिली मेरे साथ रहेगी इंशाल्लाह। तो आपने पाकिस्तान जाने से पहले तमाम अपना मुकम्मल तर यहाँ पर इंतज़ाम जो कर लिया है, लोग आपको दावतें दे रहे हैं,
अलविदाई पार्टियाँ हो रही हैं, लोग मिल रहे हैं आपको, तो ये जो सिलसिला चल रहा है कि क्या वहाँ से भी आपको फ़ोन आ रहे हैं कि आप आएंगे तो हमारे पास जलसा करेंगे या ये होगा वहाँ? अभी तक आपको फ़ोन के ऊपर, क्योंकि सियासतदान तो पूरा के फ़ोन के ऊपर ही काफ़ी उनकी हो जाती है कि यहाँ पर जलसा होगा, वहाँ जाएंगे, उसके बाद ये होगा वो होगा, तो कोई ख़ास प्रोग्राम जो आपने गुलपुर का जैसे जिक्र किया है, गुलपुर के अलावा कोई ऐसा ख़ास प्रोग्राम जो आप जिक्र करना चाहें इसका? उस दिन जिस दिन हम जा रहे हैं वहाँ 3 प्रोग्राम तो उस दिन है। गुलपुर में इस्तकबाल होगा, वहाँ रैली के ज़रिए हम एक यूनियन काउंसिल है प्राई, वहाँ से गुजरेंगे। वहाँ मेरे एक दोस्त की रिहाइश है, वहाँ पे जितने भी आदमी हैं उनके लंच का बंदोबस्त है, और शाम को मेरे घर पे डिनर भी होगा, खिताब भी होगा। और उसके बाद हमारे हल्के की 8 यूनियन काउंसिल्स हैं, और कम से कम एक यूनियन काउंसिल में एक बड़ा प्रोग्राम ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। डिमांड ज़्यादा है, मगर ये फैसला हम बाद में जाकर वहाँ ग्राउंड पे करेंगे कि कहाँ कहाँ फंक्शंस, ये तो फिर लामला प्रोग्राम्स होते रहेंगे। आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा आपसे कि नून लीग की तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल मिला है कि आप आएँ और अपनी सरजमीन पर सियासत के लिए कोशां हों और आके सियासत के मैदान में हिस्सा लें? जी, ग्रीन सिग्नल थोड़ा सा डेंजरस वर्ड है। मेरे क़यादत से ताल्लुक अच्छे हैं। मैंने अपना प्रोग्राम उनको अपने प्रोग्राम से आगाह किया है कि मैं आना चाहता हूँ और उन्होंने काम काज करना चाहता हूँ, और अपनी पार्टी में रहकर इंशाल्लाह जो कुछ हुआ उनकी मदद करूँगा। अब ऐसा भी कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है कि मैं उनका फेवरेट हूँ, मगर ये सब होता है जैसे कि मैंने कहा कि जिसकी मेहनत ज़्यादा होगी इंशाल्लाह वो नज़रअंदाज नहीं करेंगे, किसी को मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मैं आखिर में ये कहूँगा कि यहाँ के लोगों के लिए और वहाँ के लोगों के लिए मीडिया के थ्रू जो पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि आप जा रहे हैं, तो वो पैगाम आप अपना आखिरी गुफ्तगू में 20-25 सेकंड का दे दें। मेरा मैसेज जो यहाँ के लोग हैं, शाह साहब इन्होंने मुझे बहुत प्यार और खुलूस और अच्छी दुआओं के साथ ये मुझे भेज रहे हैं, और जिनके पास मैं जा रहा हूँ उनके लिए मैसेज है कि मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह खुले दिल से, बड़े साफ ज़हन से आपकी खिदमत करने के लिए। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। इंशाल्लाह पार्टी है मेरी PML नून में रहकर इंशाल्लाह जो भी हो सका मैं अपनी आवाम के लिए करूँगा, और सियासत का एक नया फ़ज़ा पैदा करेंगे हम अपने हल्के में इंशाल्लाह। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह यकीनन अल्लाह आपको कामयाबी देगा। इसी के साथ नाजरीन मैं ये कहूँगा कि सियासत एक मुक़द्दस पेशा है। सियासत में लोग एक दूसरे के काम आते हैं और लोगों की मदद की जाती है, और बिल्कुल बेलौस खिदमत करने वालों को यकीनन खुदा भी पसंद करता है, लोग भी पसंद करते हैं, और ख़ुसूसन ऐसे लोग जो बरतानिया जैसे पुरअमन माहौल से और कामयाब माहौल से अपने कामयाब बिजनेस को, अपने लोगों को, दोस्तों को, घर को छोड़कर जाकर अपने इलाके के गुरबा की मदद करना चाहते हैं, मुस्तहिकीन को उनका हक दिलाना चाहते हैं। साफ पानी, तालीम, सेहत, सड़कें और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बुनियादी सहूलियात जिनसे वो फैज़याब नहीं हैं, उनके लिए अगर एक बरतानिया से उठकर आदमी जाता है तो यकीनन उसका एक एहसान होता है कौम पर। और ऐसे लोगों ने बेलौस खिदमत करके मुल्क का नाम रोशन किया है, और ये यकीनन यहाँ का तजर्बा जब वहाँ लेकर जाएंगे तो कामयाब तरीन माहौल, खूबसूरत माहौल पैदा कर देंगे। यकीनन इनके अंदर जो एक पंक्चुअलिटी है, वक्त की पाबंदी है, वक्त के साथ वक्त पर अच्छे फैसले करने की ताकत होती है, करप्शन के खिलाफ एक ख़ास जहन बना हुआ है, और हर आदमी को हक देने और दिलवाने का एक जज्बा जो रगों में रचा होता है, अगर इस जज्बे को वहाँ बरूए कार लाया जाए तो यकीनन एक खूबसूरत माहौल और फिजा बन जाएगी। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि अगर ऐसी शख्सियात उठ के वहाँ जाती रहीं तो आज नहीं तो कल हमारे मुल्क में, आज़ाद कश्मीर में इनकलाब आएगा, और वहाँ के लोग यकीनन इनसे इस्तिफादा हासिल करते हुए तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। मेरी दुआ है कि खुदावंद आलम इन नेक जज्बा लोगों को, इन नेक सीरत लोगों को, इन बाअमल लोगों को वहाँ कामयाब करे, और अपने मुल्क की जो इनके अंदर खिदमत करने का जज्बा है उसको बढ़ाए रखे। यकीनन
ہر آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنی محنت، ترقی اور کامیابی صرف ایک چیز سے پاتا ہے، عمل سے۔ اگر یہ عمل کا علم بلند کرتے ہوئے وہاں نکل پڑے ہیں تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید فیاض حسین کو اجازت دیں، خدا حافظ۔